بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کسانوں کا دھرنا جاری ہے، حکومت ان کے ساتھ کس طرح نمٹ رہی ہے، اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، اور عمران خان نے جج زیبا چودھری سے معافی مانگی ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے یا کمزوری، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس وقت کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کسان وہ ہیں جو اس ملک کو، اس قوم کو اناج فراہم کرتے ہیں، اور دن ہو یا رات وہ محنت کر کے، مشقت کر کے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو اعلیٰ حکام سے لے کر، اعلیٰ افسران سے لے کر، اعلیٰ عہدیداران سے لے کر، حکومتی نمائندوں سے لے کر ہمارے میڈیا تک تمام تر منافقت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ان کا احتجاج دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہی لفافہ چل رہا ہے، اور سوائے بول ٹی وی کے کوئی چینل ان کو کوریج نہیں دے رہا۔ ان کو سختی سے حکم ہے کہ آپ نے کوریج نہیں دینی۔ ان کو کروڑوں کے اشتہارات مل گئے، انہوں نے کروڑوں کے بدلے ان لاکھوں پاکستانی بچوں کا، جن کا پیٹ یہ کسان پالتے ہیں، جن کے یعنی جو گھر میں بچے چھوڑ کر، فیملیز چھوڑ کر اپنے اس ملک میں بہتری کے لیے جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اس سارے احتجاج کے اندر اگر ہم دیکھیں، ان کا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس ختم کروانا یہ کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے، یہ ان کے ذاتی نہیں ہیں، یہ ان کے کوئی ذاتی نہیں ہے مطالبات، یہ پورے قوم کے لیے ہیں۔ برصورت اس پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ میڈیا نے بھی اپنا جو امیج تھا وہ ڈیمیج کر لیا، پہلے رجیم چینج آپریشن میں گھٹیا کردار ادا کر کے، اس کے بعد ابھی کسانوں کو، یعنی ان کے مقابلے میں اگر انڈیا میں دیکھیں تو اپنے کسان کو پروموٹ کرتا ہے میڈیا، اپنے کسان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر مسلسل کسان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ ان کو یہ جا کر کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو کوریج نہیں مل رہی تو آپ چلے جائیں یا آپ کو مار کے بھگا دیں گے۔ بھئی کسی کے باپ کا ملک ہے، تماشا لگایا ہوا ہے اس ملک میں، ماشاءاللہ ہے، لگا دو سیدھا ماشاءاللہ، پھر بات ہی ختم ہو جائے۔ یعنی یہ منافقوں کی طرح اگر چھپ چھپ کے وار کرنا ہے، اگر پولیٹیشن کے ذریعے اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے، تو آپ خود سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ پہلے بھی آپ کے بڑوں نے ڈیمیج کیا اس ملک کو، اگر آپ بھی کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ اس کی بربادی کا سوچنے والے خود برباد ہوتے رہیں گے۔ برصورت اس کے بعد عمران خان عدالت میں گئے، معافی مانگی، اور اس معافی مانگنے پر کچھ پٹواریوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نون لیگ کا میڈیا سیل دیکھیں تو ان کے ایک خاص آگ لگی ہوئی ہے اور ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ عدالتوں پر حملے کرتا ہے، ججوں کو تھپڑ مارتا ہے، وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پہ 16 ارب کا منی لانڈرنگ کا ملزم ہے اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہاں پر آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ اگر کوئی بندہ اتنا فاشسٹ قسم کا ہے کہ وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہتا ہے اور یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا جاتا ہے، اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنے کے بعد اس کو دوبارہ NRO 2 ملتا ہے۔ یعنی تاریخ میں 2 سیاہ چہرے، ایک جنرل پرویز مشرف اور دوسرا قمر جاوید باجوہ، بلکہ باجوہ صاحب تو گھٹیا ترین بندے نکلے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کے چہرے کو اتنا ڈیمیج کیا ہے، اتنا مسخ کیا ہے، پاکستان کی تباہی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ جانے یہ کس کو حلف دیتے ہیں، کس چیز کا حلف دیتے ہیں، کس سے وفاداری کا حلف دیتے ہیں، وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال آل شریف کو تحفظ دینے کے لیے کوئی جرنیل، جتنے بھی پہلے مشرف صاحب تھے انہوں نے NRO دیا، اور ابھی جو NRO دیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے بالکل بھی یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کی تباہی میں۔ برصورت اس میں کام چل رہا ہے۔ انہوں نے معافی مانگی، عمران خان صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی، اس پر بھی ان کو بڑی تکلیف ہے، اور ان کے میڈیا سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ تو ان کی نظر میں شاید وہی پولیٹیشین اچھا ہے جو ججز کو گالیاں بھی دے، بدتمیزی بھی کرے، عدالتوں پہ حملے بھی کرے، اور اس کے بعد اکڑ جائے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جو چل پڑا ہے، اور شاید یہ ایسے چلتا رہے گا اگر اس ملک کے اندر یہی سسٹم رہا، یہی سول مارشل لا رہا، آوازوں کو دبایا جاتا رہا، اور لوگوں کو چپ کروانے کے لیے ان کو ٹارچر کیا جاتا رہا، تھریٹن کیا جاتا رہا، اور ان کی فیملیز کو ڈسٹرب کیا جاتا رہا، تو یہ سلسلہ پھر بھی شاید رکے گا نہیں۔ کیونکہ اب عمران خان اکیلا نہیں ہے، اب ان جتنے بھی یہ یہاں پر پراپرٹی ڈیلر ہیں، یا جتنے بھی یہاں پر بیوروکریسی جو 70 سال سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، ان کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، ینگ جنریشن کھڑی ہو گئی ہے۔ اور ہماری آواز تبھی دبے گی جب ہمارا گلا کاٹ دیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں رک سکتی۔ یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے۔ اگر اس ملک کے لیے ہم نے جینا ہے، اس ملک کے لیے مرنا ہے، تو ہمیں جان کی پرواہ کیے بغیر جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں اور جتنے بھی ان کے سہولت کار ہیں، ان سب کو بے نقاب کرنا ہوگا۔
اور جو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے امریکہ میں بڑوں سے ہدایات لینے گئے ہیں وہ کس حد تک واپس آ کر نیا کوئی بم گراتے ہیں اس قوم پر، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ 6 اکتوبر تک باجوہ صاحب امریکہ میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہدایات لیتے ہیں، کیا کاروائیاں وہاں پر ہوتی ہیں، تو اس کی بھی معلومات جیسے آئیں گے آپ شیئر کر دیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔